اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الہمزہ پڑھیں گے۔ سورۃ الہمزہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 9 آیات ہیں۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو اور اسی طرح آن لائن اسلامی کلاسز انگلش ویڈیوز کے لیے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ، ویل لکل۔ تو یہاں پر یا لین ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں ویل۔ اور یہاں پر تنوین ہے، جو رول ہے وہ یہ ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا پھر را ان دونوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے ادغام بغیر غننے کے کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے ویل لکل، باقیوں کو باریک پڑھیں گے، ویل لکل، ہاں کو گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے، ہمزہ تل، زا کو تھوڑا سخت پڑھیں گے، ہمزہ تل، یہاں پر بھی ادغام بغیر غننے کے ہوگا، تنوین کے بعد لام آ گیا، ہمزہ تل لمزہ۔ تو جب یہاں پر رکیں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی اور اس کے نیچے جو زیر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر پڑھیں گے زہ، تو یہاں پر پھر ہمس ہو جائے گا، یعنی سانس جاری کرتے ہیں یہاں پر، اسی وجہ سے آواز آتی ہے زہ، ہمزہ تل لمزہ، زہ، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تا کے نیچے بیسیکلی 2 زیریں تھی، تو ایک زیر ختم کر کے اس کی جگہ چھوٹا سے یہ نون لے آئی جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے، اس طریقے سے چھوٹا نون کیوں لے کر آتے ہیں تنوین کو ختم کر کے، یعنی ایک زیر تنوین کی ختم کر کے چھوٹا نون کیوں لاتے ہیں؟ تو وہ رول اصل میں یہ ہے، یہ حمزہ وصلی کا رول ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو شروع کلام میں پڑھی جاتی ہے اور درمیان کلام میں گر جاتی ہے، یعنی کہ جب اس کسی بھی لفظ کے شروع میں جب الف آئے اور اس کو اکیلا جب پڑھا جائے، جیسے الذی کا ایک لفظ ہے، اس کو جب ہم اکیلا پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا الذی، تو یہاں پر شروع میں الف کے اوپر زبر آ جائے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے کہ جو شروع کلام میں پڑھی جاتی ہے لیکن جب اس کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت وہ حمزہ گر جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم لمزہ کو الذی کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ جو الف حمزہ پہلے بن گئی تھی یہ اب گر جائے گی، تو اس وجہ سے حمزہ وصلی وصل میں وہ گر جاتی ہے، یعنی ملاتے ہیں جب تو گر جاتی ہے، لیکن جب اس لفظ کو اکیلا پڑھیں گے تو وہ پھر پڑھی جائے گی، یعنی ابتدائی کلام میں وہ پڑھی جاتی ہے اور جب ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ الف گر جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی حمزہ وصلی، اور جو اب رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الف کیونکہ حمزہ وصلی تھا تو کیونکہ اس وجہ سے اب یہاں پر تا کے نیچے بیسیکلی 2 زیریں تھی، میں نے آپ کو بتایا یہ لمزہ تن تھا، ٹھیک ہے، تن۔ تو ہوا کیا، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا تو یہ نون پڑھا بھی اسی وقت جائے گا کہ جب آپ لمزہ کو الذی کے ساتھ ملائیں گے، تب اس وقت یہاں پر تا کے نیچے 1 زیر آئے گی، ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں بیسیکلی 2 زیریں ہی پڑھی جاتی ہیں، تو وہ 2 زیریں جب رکیں گے تو وہ 2 زیریں ختم ہو جائیں گی اور یہ تا ہا بن جائے گا، تو اس وقت پڑھیں گے لمزہ۔ لیکن جب لمزہ کو الذی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت یہاں تا کے نیچے پھر 1 زیر آئے گی اور جو دوسری زیر ہوگی اس کو ہم نون میں بدل دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے گا تو پھر اس وقت وہاں پر 1 زیر کو یہ جو تنوین کی ہوگی اس کو نون میں بدل دیں گے اور پھر اس نون کو آگے الذی کے ساتھ ملائیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر اگر ملائیں گے تو پڑھیں گے لمزۃ الذی، نل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔
تو ایک اور کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر نون کے نیچے زیر کیوں لگائی ہے، زبر یا پیش کیوں نہیں لگائی؟ تو یہ ایک اور گرامر کا رول ہے جو کہ اجتماع ساکنین ہے، تو وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس نون کے نیچے زیر لگاتے ہیں اور اس نون کو پھر آگے ملا کر پڑھیں گے، تو پڑھیں گے لومازاتی نلذی، ٹھیک ہے، نل کے ساتھ۔ لیکن اگر جب لومازا کے اوپر رک جائیں گے تو پھر پڑھیں گے لومازا، اور پھر یہ نون کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ تو پھر یہ نون تا کے نیچے ہی ہوگا، یعنی دو زیریں یہاں پر آ جاتی ہیں، تو پھر یہ نون ختم ہو جاتا ہے، اس وقت پھر الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون، اس کو نون قطنی بھی بولتے ہیں، یہ اس وقت ہی آتا ہے کہ جب آپ دو لفظ ملاتے ہیں۔ اور یہ کیوں آتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تو یہاں پر حمزہ وصلی ہے، یعنی کہ جب حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جب دو لفظوں کو آپس میں ملائیں گے تو جو الف بیچ میں ہوگا وہ گر جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب ہم اس ورڈ کو سیپریٹ پڑھیں گے تو پھر وہ الف پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن کی بھی دیکھ لیں کہ الرحمن کے شروع میں بھی الف ہے، تو جب یہاں پر ہم اس لفظ کو اکیلا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا الرحمن، یعنی الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس لفظ کو کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جو کہ اللہ کا ہے فار ایگزامپل، تو یہاں پر پھر یہ الرحمن نہیں پڑھا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا الرحمن، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ الف کیا ہوا؟ حمزہ وصلی، وصل میں جب ملا کر پڑھتے ہیں تو گر جاتا ہے، لیکن جب اکیلا کسی کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس وقت اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ حمزہ وصلی ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس جگہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں الذی، تو اب نون نہیں پڑھیں گے بلکہ الذی پڑھیں گے، لام کے اوپر کیونکہ شد ہے تو اس کو کسی ایسے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو وہ پھر الف ہے، اس کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں، حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے الذی الذی جمع جمع مالا وعددہ مالا وعددہ۔ الذی، لام کو باریک پڑھیں گے، زال کو نرم پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر، الذی جمع، کسی کو لمبا نہیں کریں گے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، جمع، ما، میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو آ گئے، ادغام ود غنہ کریں گے، ما لوں، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں واو کے اوپر، ما لوں وعددہ، اور آخر میں جو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھیں گے وعددہ۔ تو جب بھی کسی جگہ کے اوپر الٹی پیش آتی ہے جہاں پر آپ رکنا چاہتے ہیں تو وہ پھر نہیں پڑھی جاتی، وعددہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے وعددہ۔ اب پورا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یحسب یحسب ان مالہ اخلدہ مالہ اخلدہ۔ یحسب، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور سانس بھی جاری ہوگا، صفت حمز، یحسب یحسب ان، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ان لمبا بھی کریں گے، یحسب ان مالہ اخلدہ، میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ہو کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور یہاں پر الٹا پیش کیونکہ برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، تو واو مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا تو یہاں مد منفصل ہے جو کہ مد جائز ہے، جس کو جو ہے 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، تو پڑھیں گے مالہ اخلدہ، خا کے اوپر صفت ہمس ہوگی، اخ، ٹھیک ہے ایسے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر موٹا بھی پڑھیں گے، اخلدہ اخلدہ۔ اب پورا پڑھیں گے یحسب ان مالہ
أخلد كلا كلا لينبذن في الحطمة کلا کاف کو باریک پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، کلا لیمبا، نون ساکن کے بعد با آ گیا، اقلاب ہوگا، قلب جس کو بولتے ہیں، کیونکہ قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تو نون ساکن کو ہم میم میں بدلتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر چھوٹا سا میم ہے اور پھر میم ساکن کے بعد با کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کیونکہ نون نہیں پڑھتے، نون کی جگہ میم پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اقلاب بولا جاتا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد با کی آواز آئے گی، اور میم ساکن کو نرمی کے ساتھ چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ ہونٹ آپس میں مل جائیں گے اور نرمی کے ساتھ آواز آئے گی لا یومبا۔ اور یہاں پر اخفاء شفوی بھی ہوتا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفاء شفوی ہے، تو دو قانون جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر آ گئے ہیں، تو اخفاء شفوی بھی ہوگا اور اقلاب بھی ہوگا۔ تو پڑھیں گے لا ينبذن، یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، لا ينبذن فی الحطمہ، فی الفا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے، تو کو موٹا پڑھیں گے اور تا کے اوپر جب رکیں گے تا یہ ہا بن جائے گی، فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، وما میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد آ رہی ہے الف کے اوپر یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی بولتے ہیں، 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے، وما ادراک، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، کمزور قلقلہ ہوگا، را کو لمبا کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، ادراک ما الحطمہ، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے، طا کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا ہے، تا جب رکیں گے تا ہا بن جائے گا، ما الحطمہ، اور جب ہا بنے گا تو پھر اس کے اوپر صفت ہمس آ جائے گی، سانس جاری ہوگا، ماہ۔ تو پڑھیں گے وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ موقدہ، نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، را کے اوپر پیش ہے، موٹا پڑھیں گے، اللہ کا نام آ گیا، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اللہ کا نام بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر پیش ہے اس وجہ سے موٹا پڑھیں گے، نار اللہ موقدہ، منہ کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر تا ہا بن جائے گی، جب رکیں گے تو پڑھیں گے موقدہ، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہا نہیں بنے گی، پھر اس تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے موقدۃ التی، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں موقدہ، نار اللہ الموقدہ، اور جب یہاں سے پھر شروع کریں گے تو الف کے اوپر زبر لگا دیں گے، التی تطلع علی الافئدہ، التی، تا کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، تا کو موٹا پڑھیں گے، پہلا تا باریک ہے، دوسرا تا موٹا ہے، تطلع، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے، تطلع علی الافئدہ، فا کے اندر صفت ہمس آئے گی، حمزہ کی آواز آئے گی، ای باریک، افئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، انہا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، لمبا کریں گے، ہاں کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، انہا علیہم، یا لین ہے
اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام شفوی ہوتا ہے، تو آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں، غنہ کرتے ہیں علیہم، اور یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ جو جزم ہے یہ حمزہ کے اوپر ہے تو حمزہ پڑھیں گے، واو نہیں پڑھتے، یہاں پر لکھنے میں تو واو آئے گا لیکن پڑھنے میں حمزہ پڑھا جائے گا، مصدہ، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور تا کے اوپر جب رکیں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی اور دو پیش بھی ختم ہو جائیں گی، دو پیش میں سے ایک پیش بھی نہیں پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے مصدتو، اور نہ ہی پڑھیں گے مصدت، دونوں غلط ہیں، بلکہ پڑھیں گے مصدہ، انہا علیہم مصدہ، فی عمد ممددہ، فی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے، عین کے بعد میم یہاں پر ہے آما، آمدم، تو تنوین کے بعد پھر میم آ گئی، ادغام ود غنہ ہوگا، یعنی کہ میم کے اوپر شد ہے، آمدم ممددہ، تو یہاں پر تا کے نیچے دو زیر ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، تا کو ہا بنا دیں گے، ممددہ، تو پڑھیں گے فی عمد ممددہ، تو اب پوری صورت میں پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، تو جہاں پر سمجھ نہیں آئے گی تو وہاں آپ نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے، تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اور اب ہم اسی کو ملا کر پڑھیں گے، تو پھر پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، تو یہاں پر بھی جب ملا کر پڑھیں گے تو آواز آئے گی نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ صورت بھی آپ کو اچھے سے آ گئی ہوگی، لیکن اگر اس صورت کے اندر پھر بھی کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ اس کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔